میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ پاکستان میں اکنامک ٹیم جو اگلے کچھ عرصے تک پاکستان کی معیشت چلائے گی، اس کی فارمیشن سٹارٹ ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے ایک پچھلے ولاگ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں شاید ڈارونامکس یعنی سعد ڈار صاحب کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور نئی آنے والی حکومت جو ہے وہ شاید شمشاد اختر صاحبہ یا کچھ بینکرز کے اوپر نظر ڈال رہی ہے کہ شاید اگلی اکنامک پالیسی وہ چلائے۔ یہ بینکروں کی انڈکشن جو ہے وہ پاکستان کی اکنامک ٹیم کے اندر یہ روایت بہت پرانی ہے جی۔ 1990 کی دہائی میں معین قریشی صاحب آئے تھے کچھ عرصے کے لیے ورلڈ بینک سے، اس کے بعد شوکت عزیز صاحب سٹی بینک سے ہمارے سر پہ مسلط ہوئے تھے، اور انہوں نے پرائم منسٹر الیکٹڈ پرائم منسٹر ایکچولی وہ تھے ہمارے، اور وہ کچھ عرصہ انہوں نے بھی کام کیا۔ اور اس کے بعد شوکت ترین صاحب جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اور بعد میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اکنامک ٹیم ہمارے پاکستان کی ہیڈ کرتے رہے۔ تو اب یہ سنا ہے کہ جی محمد اورنگزیب صاحب جو سی ای او ہیں حبیب بینک لمیٹڈ کے، ان کو اکنامک ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر کا عہدہ دیا جا رہا ہے۔ یہ محمد اورنگزیب صاحب کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں، یہ خاصے کوالیفائڈ آدمی ہے، واٹن اسکول کے گریجویٹ ہیں۔ یہ واٹن جو ہے یہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا کا ایک اسکول ہے، خاصا مشہور اسکول ہے، ادھر سے انہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے۔ اور آپ کو ایک ایسے ٹریویا بتاتا چلوں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی واٹن کے گریجویٹ ہیں، اور یہ دنیا کے ٹاپ بزنس اسکولز کے اندر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ محمد اورنگزیب صاحب نے جے پی مورگن اور اے بی این ایمرو کے اندر بھی نوکری کی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بینکروں کا جو استعمال ہے پاکستان کی فائنانس منسٹری میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بینکر جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو صحیح چلا سکتا ہے؟ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بینکرز کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ بینکر جو ہوتے ہیں وہ ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں، بینکر کپڑے شپڑے اچھے پہن لیتے ہیں، بینکر جو ہے وہ بات کرنے میں اچھے ہوتے ہیں، ذرا دیکھنے میں پریزنٹیبل ہوتے ہیں۔ ہماری اکنامک پالیسی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لوگوں سے ادھار مانگنے کا ہے، تو شاید ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگ اپنی اکنامک ٹیم میں چاہیے جو پریزنٹیبل ہوں، بات کرنے میں اچھے ہوں، اور ہمیں آسانی سے ادھار لے کے دے سکیں۔ اور یہ سوچ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور ہماری سیاسی حکومتوں کے اندر بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک پالیسی چلانے کے لیے کیا ہمیں کسی بینکر کی ضرورت ہے، یا کیا ہمیں پاکستان کے اندر ایک ایسا فائنانس منسٹر چاہیے جو ٹریننگ سے اکانومسٹ ہو؟ دیکھیں، اس کا سوال کا جواب بہت آسان ہے۔ بینک جو ہوتے ہیں وہ ایک کاروباری ادارہ ہوتے ہیں، وہاں پہ فار پروفٹ بزنس ہوتا ہے، اور بینکرز جو ہوتے ہیں ان کا کام زیادہ تر رسک مینجمنٹ ہوتا ہے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے آگے دینا اور اس کے اوپر سے پروفٹ کمانے کا کام ہوتا ہے بینکرز کا۔ یہ ان کی بیسک ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی کریئر کے دوران ایسے کئی لوگوں سے ملتے ہیں، ایسے ہائی نیٹ انڈیویجولز کو جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انڈسٹریز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی ان کی خاصی نظر ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے ان کو ادھار پیسے دینے ہوتے ہیں۔ مگر کیا میکرو اکنامک پالیسی جو ہے وہ ایک بینکر صحیح طرح چلا سکتا ہے کسی ملک کی؟ دیکھیے، یہاں پہ میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر ہمیں اکانومسٹ کی ضرورت ہے ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان۔ جو ٹریننگ سے اکانومسٹ ہوتا ہے وہ دنیا کی اکانومیز پہ نظر رکھتا ہے۔ پاکستان جیسے ملکوں کی سٹڈی ہوتی ہے اس کے پاس، جیسے لیٹن امریکہ کے ملک ہیں، ارجنٹینا وغیرہ، جو پاکستان جیسے سملر حالات سے گزرے ہوتے ہیں، اور ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے اور ان اصلاحات کو دیکھتے ہوئے جو ایسے ملکوں نے کی، ان کو پاکستان میں صحیح طرح امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا اگر پرپس جو ہے وہ اگلے 5 سال صرف لوگوں سے ادھار مانگنے کا ہے، تو ضرور کسی بینکر کو لے کر آئے اور ان کو تیار کر کے مختلف لوگوں کے پاس بھیجے، آئی ایم ایف کے پاس بھیجے، اور دنیا کے دیگر لینڈنگ انسٹیٹیوشنز کے پاس بھیجے، تاکہ وہ آپ کو پیسے لے کے دے سکے۔ مگر اگر آپ لانگ ٹرم اصلاحات چاہتے ہیں پاکستان کی معیشت میں، تو یہ لانگ ٹرم اصلاحات کا پلان آپ کو صرف کوئی اکانومسٹ دے سکتا ہے، اور اچھے اکانومسٹ جو ہے ان کی کمی نہیں ہے، جو پاکستان کے رہنے والے ہیں اور باہر کی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے بھی ہیں، اور جہاں سے گریجویٹ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو کسی ایسے شخص کو سامنے لے کر آئے جو کم از کم پاکستان کی اگلے 15 سال کی میکرو اکنامک پالیسی بنا سکے۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں تھنک ٹینکس کے اندر
اسلام آباد میں بھی خاصے اکانومسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، مگر میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ تھنک ٹینکس میں بیٹھے ہوئے اکانومسٹ اپنے پیپر جاری کرتے ہیں، گورنمنٹ کو اصلاحات کا مشورہ دیتے ہیں، وہ کسی بیوروکریٹ کے دراز میں چلا جاتا ہے اور 3-4 سال اسی کے دراز میں یہ پیپرز پڑے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایک اور نئی چیز دیکھی گئی ہے کہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے 8-10 بڑے انڈسٹریلسٹ کو بلا کے بٹھا لیتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہے کہ وہ ہمارے ریونیو کے سٹرکچر میں ہماری ایکسپورٹس کے اندر کیسے اصلاحات ہو سکتی ہیں اور ایکسپورٹس کیسے بڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیے، بہت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ 10 یا 12 جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں پاکستان کے، انہوں نے کوئی ایسے پروجیکٹ کیے ہوتے جس کے اندر سے کوئی آؤٹ پٹ ہوتا تو شاید آج پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہے وہ $30 بلین پہ پھنسی نہ ہوئی ہوتی۔ اگر آپ ڈیٹا پہ غور کریں تو بنگلہ دیش کی ایک میڈیم سائز گارمنٹ فیکٹری زیادہ تر ان انڈسٹریلسٹ سے زیادہ ویلیو ایڈیشن کر لیتی ہے۔ زیادہ تر یہ پاکستان کے بڑے انڈسٹریلسٹ یا دھاگا بناتے ہیں یا سیمنٹ بناتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی اور زیادہ تر را مٹیریل کے اندر کام کرتے ہیں۔ تو ان سے کس بات کی امید لگائی ہوئی ہے؟ پاکستان کی زیادہ تر بینک بورنگ جو عوام نے کی ہوئی ہے اس کا بڑا حصہ شاید ان 100-200 لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان پچھلے 15 سال سے اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکا۔ شاید ان لوگوں سے مشورہ لینے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی نیا آئیڈیا لے کر آئیں اور کچھ نئے لوگوں کو سامنے لائیں اور ان سے مشورے لینے شروع کریں۔ آخر میں بات کروں گا ایف بی آر کے بارے میں۔ ایف بی آر پاکستان میں ریونیو جنریشن کا انجن ہے، یعنی پاکستان سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ ایف بی آر کے تھرو اکٹھا ہوتا ہے اور حکومت پاکستان کو جاتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک ڈیفرنٹ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایف بی آر کو ایسے بندے کے ہاتھ میں دے جو ہاک ہو، جو پاکستان کے ریٹیل کو، پاکستان کی ہول سیل کو، پاکستان کی امپورٹس کو، پاکستان کے آرٹی سسٹم کو اور پاکستان کی انڈسٹریز کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہو۔ ایسا آدمی جو پاکستان میں ہونے والے تمام ریونیو اور ٹیکس کے کھانچوں کو سمجھتا ہو اور ایسے لوگوں سے ریونیو وصول کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ دیکھیے، مجھے ایسے لگتا ہے پاکستان میں کاروبار کو کافی عرصے آپ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کے ٹیکس کنسلٹنٹ ہوں یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوں، وہ بھی ٹیکس کنسیلمنٹ کے سارے سسٹم کو بہت اچھی طرح نہیں سمجھتے۔ شاید وہ لوگ جو پاکستان کی مختلف ہول سیل اور امپورٹ مارکیٹس یعنی جوڑیا بازار کراچی یا شالمی یا برانت روڈ لاہور کے اندر کام کو دیکھ چکے ہیں، کام کو سمجھتے ہیں، وہ شاید ان لوگوں سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں امپورٹ کی سٹیج پہ اور ریٹیل اور ہول سیل کی سٹیج پہ ایکچولی ٹیکس کنسیلمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس قسم کے کسی آدمی کو ایف بی آر میں لے کر آئیں گے تو شاید وہ بہتر ایف بی آر کے معاملات چلا سکتا ہے اور پاکستان میں ریونیو کو بڑھا سکتا ہے۔ تو ایف بی آر کے اندر کوئی دبنگ آدمی لے کر آئیں جی، پیسے وصول کر سکے، اس کو سپورٹ کرے، اور پاکستان کے اندر یہ پڑھا لکھا کام جو ہے وہ اسپیشلی ایف بی آر میں شاید اب آگے نہیں چل سکتا۔ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو اسے ٹیکس وصولی کا طریقہ بھی شاید پڑھا لکھا نہیں ہوگا، مگر کاروباروں کو پاکستان میں چلنا ہے تو وہ شخص جو ان معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اس نے مختلف لوگوں کو اور مختلف کاروباروں کو دیکھا ہوا ہے، وہ شاید ایک ایسی پالیسی بنا سکتا ہے ایف بی آر میں کہ کنسیلمنٹ بھی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے اور ریونیو کی جنریشن بھی زیادہ ہو جائے، ٹریڈرز اور امپورٹرز کو بھی بہت زیادہ تکلیف نہ ہو اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو بھی ریونیو ڈبل ہو جائے، کیونکہ یہ جو ادھار لینے آپ ان ٹائی پہنے ہوئے بینکرز کو بھیجتے ہیں، یہ ادھار اسی ریونیو سے واپس ہونا ہے جو ریونیو ہمارے بازاروں سے، ہماری دکانوں سے، ہماری انڈسٹریز سے، ہمارے پیٹرول پمپوں سے آپ نے وصول کرنا ہے، ہمارے بجلی کے بلوں سے آپ نے وصول کرنا ہے۔ تھوڑی سی آؤٹ آف دا باکس اکنامک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ آدمی کا پریزنٹیبل ہونا ضروری نہیں ہے، آدمی کی سمجھداری اور آدمی کا فہم بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔